إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. آج چوتھا پارہ قرآن مجید کا الحمدللہ ہم نے تلاوت کیا ہے. اس بارے میں زیادہ حصہ سورہ آل عمران کا اور کچھ حصہ سورہ النساء کا ہم نے پڑھا ہے. اس بارے کے شروع کے اندر اللہ تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اس طرح اللہ سے ڈرو کہ تمہیں جب بھی موت آئے تو حالت اسلام میں آئے. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہر حالت میں ہر وقت تم اللہ رب العالمین کے احکامات کی اطاعت کرتے رہو. ہر وقت تم اسلام کی حالت میں رہو, مسلمانی کی حالت میں رہو, کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے, کہاں آ جائے. تو جب ہر وقت تم اسلام کی حالت میں اور اللہ کی اطاعت میں رہو گے تو پھر جہاں بھی اور جس وقت بھی تمہیں موت آئے گی اسلام کی حالت میں آئے گی. اور یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اگر کسی کو اللہ موت ایمان والی عطا فرما دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. کہ اللہ ہم میں سے تو جس کو بھی زندہ رکھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا, اور جس کو بھی موت دے اس کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا. تو یہ موت ایمان کی حالت میں جس انسان کو مل جائے بڑا خوش نصیب ہے کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. جس انسان کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی, اللہ ہم سب کی ایمان کی حالت میں موت ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں ہر لمحہ اسلام کے اندر رہ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے, فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. دو باتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں. ایک یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اور دوسرا یہ کہ تفرقے میں نہ پڑو. اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سارے ایمان والے تھام لیں تو تفرقہ بازی ختم ہو جاتی ہے, فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے اور جناب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. تو تمام ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, یعنی اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مان لو. جب تم ان دو چیزوں کو مان لو گے, سارے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے, پھر اختلاف رہے گا نہیں, پھر فرقہ واریت ہوگی نہیں, تفرقہ بازی ہوگی نہیں. تفرقہ بازی کب ہوتی ہے؟ جب ہم مختلف اپنے اپنے گروہ بنا کے اپنے اپنے ائمہ اور اپنے اپنے متبعین, اپنے اپنے جو ہم نے بنائے ہیں امام اور جن کی ہم اتباع کرتے ہیں, جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, جن کی ہم اطاعت کرتے ہیں, جب ہم اپنے اپنے اماموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا امام حق پہ ہے لہذا میں ٹھیک ہوں. دوسرا کہتا ہے میرا امام حق پہ ہے لہذا میں ٹھیک ہوں. تیسرا کہتا ہے میرا امام حق پہ ہے لہذا میں ٹھیک ہوں. چوتھا کہتا ہے میرا امام حق پہ ہے لہذا میں ٹھیک ہوں. اب یہ چاروں طبقات جو ہیں اپنے اپنے ایمان کے پیچھے لگتے ہیں, ان کی تقلید کرتے ہیں.
اور اس کو حق پہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جی کا دوسرا غلط ہے، آٹومیٹکلی تفرقہ بن جاتا ہے، وہ الگ تفرقہ بن گیا، وہ الگ بن گیا، وہ الگ بن گیا، وہ الگ بن گیا۔ اور اگر یہ تمام طبقات یہ اماموں کو اپنی جگہ پر رہنے دیں، اماموں نے جو فرمایا وہ فرمایا، ٹھیک فرمایا، غلط فرمایا، کیا فرمایا، ان کو اپنی جگہ پر رہنے دیں، اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے وہ ماننا ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، جو رسول اللہ نے حدیث میں کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما گئے، اگر پوری امت اس پر متفق ہو جائے، اماموں کو ایک لمحے کے لیے آپ سائڈ میں رکھ دیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چار امام ہیں نا، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ایک وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے، کوئی سائڈ پہ چھوڑ دیں، سارے یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ جو آپ نے فرمایا اس کو مان لیں، جو قرآن نے کہا اس کو مان لیں، اختلاف باقی رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا۔ جب اختلاف نہیں رہے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جب سارے تھام لیں گے، اختلاف ختم ہو جائے گا، تفرقہ نہیں پڑے گا، فرقہ واریت نہیں ہوگی۔ فرقہ واریت اس وقت ہوتی ہے جب ہم قرآن کی بات کو چھوڑ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کے، ہم اپنے اپنے اماموں کی سمجھ کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ امام صاحب نے جو فرمایا وہ اپنی سمجھ ہی بیان کی ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کچھ بھی بیان کیا اپنی عقل سمجھ سے بیان کیا نا، ان کی عقل سمجھ میں جو کتاب و سنت کا مفہوم آیا انہوں نے بیان کر دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق جو کتاب و سنت کو سمجھا اس کو انہوں نے بیان کر دیا۔ امام احمد بن حنبل نے، امام مالک نے جو اپنی عقل سمجھ سے کتاب و سنت کو سمجھا اس کو بیان کر دیا۔ اب ان کی عقل عقل کل نہیں ہے، چاروں اماموں کی عقل عقل کل نہیں ہے، چاروں اماموں کی اتباع کرنے کا شریعت نے کہیں بھی حکم نہیں دیا۔ شریعت نے حکم یہ دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اب اگر ہم سارے قرآن کو مان لیں، جو قرآن کہتا ہے ہم اس کو مان لیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے اس کو مان لیں، ہم اماموں کی سمجھ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اختلاف ختم ہو جاتا ہے، تفرقہ بازی ختم ہو جاتی ہے، فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی بات اللہ نے ہمیں کہی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے نہ پڑو۔ اور افسوس یہ ہے، یہ آیت ہر گروہ پڑھتا ہے، ہر فرقہ پڑھتا ہے، جتنے بھی فرقے اس وقت دنیا میں موجود ہیں نا، سب اس آیت کو پڑھتے ہیں، سب اس آیت کی تشریحیں تفسیریں بیان کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ عمل اگر کر جائیں اس آیت کے اوپر تو یقین مانے دنیا سے فرقہ بازی ختم ہو جاتی ہے، تفرقہ بازی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نہیں، جہاں پر جو لگا ہے وہ پکا ہو کے لگا ہے، جس نے جس کو اپنا امام، جس نے جس کو اپنا راہبر رہنما مان لیا ہے، بس وہ اسی کے پیچھے لگا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ اس کی ہر بات پہ آمین کہہ رہا ہے۔ اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ اختلاف تو ختم ہو ہی نہیں سکتا، اختلاف تو ختم ہوگا جب قرآن کی بات کو سارے مان لیں گے، رسول اللہ کے فرمان کو سارے مانیں گے۔ تو اس لیے یہ حکم اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ہم سب کو ایک ڈیوٹی سونپی ہے، وہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ورنہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لیکن تمہارے بہترین امت ہونے کے لیے ایک کام کرنا ضروری ہے، وہ کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اچھے کاموں کا حکم دو، برے کاموں سے منع کرو۔ جب تم یہ کام کرو گے تو تم بہترین امت بن جاؤ گے، اور اگر تم امر بالمعروف نہیں کرو گے، نہی عن المنکر نہیں کرو گے، تو یاد رکھنا بہترین امت نہیں بنو گے۔ بہترین امت میں شامل ہونے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں
جب تک تم لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے، اچھے کاموں کا حکم دیتے رہو گے، برے کاموں سے منع کرتے رہو گے، جب تک یہ کام کرتے رہو گے ٹھیک رہو گے۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِندِهِ، جب تم یہ کام چھوڑ دو گے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے، تو اللہ تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا۔ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، جب اللہ اپنا عذاب اتارے گا پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے لیکن اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ پوری امت کی ڈیوٹی ہے، چاہے کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں پر اس کو موقع ملے وہ لوگوں کو اچھے کام کا حکم دے، برے کام سے منع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہر بندے کو یہ کام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک حقیقت کو بیان کیا ہے، ایسی اٹل حقیقت جس کا انکار ممکن نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سب نے مرنا ہے، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا، سب کو موت آنی ہے، کیا مسلم کیا غیر مسلم، کیا گورے کیا کالے، کیا عربی کیا اجمی، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا بوڑھے کو جوان، کیا مرد کیا خواتین، سب کو موت آنی ہے، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا، کیا انبیاء کیا اولیاء کیا اتقیاء صلحاء، اچھے برے، سب کو موت آنی ہے، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا، کوئی کسی کو موت سے مفر نہیں ہے، ورنہ مرنے کے بعد کام ختم نہیں ہو جانا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مرنے کے بعد تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ چکائے گا تم۔ آگے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ انسان ہے جو جنت سے داخل ہو گیا، جہنم سے بچا دیا گیا۔ اللہ نے کامیابی کا ایک معیار بیان کر دیا ہے، کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے، اور جو جہنم سے نہ بچ سکا وہ چاہے دنیا میں کتنا بھی اعلیٰ عہدوں پر، کتنے بھی اعلیٰ مقام پر کیوں نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو برباد نہ کر دینا، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو فریب ہے، دنیا تو دھوکہ ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی، آج کوئی دنیا کے اوپر ہے کل کو وہ دنیا سے نیچے ہوگا، دنیا اس کے اوپر ہوگی۔ فرمایا دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور آگے کسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یاد رکھنا تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے معاملے میں آزمایا جائے گا، اللہ دے کے بھی آزمائے گا کہ تم میرا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں، اور اللہ چھین کے بھی آزمائے گا کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ جب تمہارے پاس اللہ کی نعمت رہتی ہے تم تب اللہ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہو، اور جب تم سے وہ نعمت چھین لے گا تب تمہارا رویہ اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اور کامیاب کون ہوگا؟ جب اللہ کی نعمت پاس ہو تب بھی وہ اللہ کے سامنے جھکا رہے، جب نعمت چھن جائے تب بھی وہ اللہ کے سامنے جھکا رہے، کامیاب تو وہ ہے۔ اور جو پاس ہو تو اللہ کو پہچانے ہی نہ، چھن جائے تو پھر بھی بے صبری کا مظاہرہ کرے، وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہ چند ایک باتیں جو اس بارے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔